معزز دوستو، امریکہ نے کچھ عرصہ پہلے یہ الزام چین پر لگایا تھا کہ اس نے پاکستانی انجینئر اور خفیہ ایجنسی ISI کی مدد سے امریکی F-35 طیارے کی ٹیکنالوجی چوری کی ہے، جس کا فائدہ پاکستان اور چین دونوں ممالک اٹھا رہے ہیں۔ چین پر تو براہ راست یہ الزام پھیل دیا گیا تھا کہ چین کا J-20 امریکی جنگی طیارے F-35 کی کاپی ہے، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اس سے کس طرح فائدہ حاصل کر رہا ہے، اور کیا واقعی پاکستان نے چین کی مدد کرتے ہوئے یہ ٹیکنالوجی چوری کی؟ دراصل امریکہ یہ الزام پاکستان پر اس لیے لگا رہا ہے کیونکہ اس سے بھارت کے مقابلے میں پاکستان کے انجینئرز اور سائنٹسٹ کی کارکردگی اور کامیابی دیکھی نہیں جا رہی۔ اس لیے امریکہ نے پاکستان اور چائنا کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی ترقی کو دیکھتے ہوئے الزام دھرنا ضروری سمجھا۔ امریکہ کا اصل ٹارگٹ پاکستان کے پروجیکٹ عزم کے تحت تیار کیا جانے والا اسٹیل طیارہ ہے کہ جس کی خبریں سنتے ہی مودی اور جو بائیڈن کے پیر جلنے لگے ہیں، کیونکہ چائنا J-20 کی ٹیکنالوجی پاکستان سے شیئر کرنے جا رہا ہے۔ اگر صرف چین J-20 استعمال کرتا تو امریکہ کو کوئی تکلیف نہ ہوتی، کیونکہ چین کے سامنے اب وہ بے بس ہو چکا ہے اور اب کسی بھی صورت چین امریکہ کا پریشر قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے امریکی حکام نے حال ہی میں یہ الزام J-20 پر لگایا، کیونکہ مستقبل قریب میں اسی طیارے کی ٹیکنالوجی چائنا پاکستان کو دینے جا رہا ہے۔ وہی بات ہے کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ مطلب یہ کہ امریکہ چین کو انڈر پریشر کر کے یہ مطالبہ منوانا چاہتا ہے کہ اگر چین ہمارے F-35 کی ٹیکنالوجی کے ساتھ J-20 استعمال کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف اس شرط پہ اجازت ہوگی کہ وہ کسی دوسرے ملک کو J-20 نہیں بیچ سکتا اور نہ ہی اس کی ٹیکنالوجی کسی کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے۔ اس طرح اگر چین پابند ہو جائے گا تو پاکستان کا عزم پروجیکٹ بند ہو سکتا ہے، جو کسی صورت بھی چائنا کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ چین پاکستان کو ایک مضبوط اور مستحکم ملک دیکھنا چاہتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب اگر بات کی جائے کہ اس الزام کے پیچھے امریکہ کا موقف کتنا درست ہے اور کتنا غلط، تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب J-20 کی HD تصاویر چائنا کی ایئر فورس کی طرف سے جاری کی گئی تھیں تو ان کو دیکھ کر امریکہ یہ کہنے لگا تھا کہ J-20 میں موجود سینسر سسٹمز اور الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ سسٹم بالکل اسی جگہ پر نصب ہیں جہاں پر امریکن F-35 میں موجود ہیں۔ 2007 سے ہی چین پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کے ہیکرز نے F-35 کے سیکرٹ ٹیکنیکل ڈاکومنٹس جو کہ اس کی ڈیولپمنٹ سے منسلک تھے وہ چرا لیے گئے تھے۔ 2017 میں ایک بار پھر چائنا پر اسٹیلتھ F-35 کا حساس ڈیٹا چوری کرنے کا الزام لگایا گیا، مگر اس بار J-20 کے الیکٹرو آپٹیکل سسٹم کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ رشین یورو فائٹرز میں الیکٹرو آپٹیکل سسٹمز F-35 سے بالکل مختلف جگہ پر نصب ہیں، جبکہ J-20 میں یہ سسٹم چائنا نے جہاں لگایا ہے اس میں اور F-35 میں صرف معمولی سا فرق ہے۔ دونوں فائٹر طیاروں میں یہ سسٹم انڈر نوز لگے ہوئے ہیں۔ اگر اس بات کو غیر جانبدار ہو کر پرکھا جائے تو یہ بات 100% درست معلوم ہوتی ہے، حالانکہ دیکھنے میں دونوں فائٹر طیاروں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ J-20 ایک منی انجن کا حامل ہیوی ویٹ فائٹر جیٹ ہے، جبکہ F-35 سائز میں چھوٹا اور سنگل انجن پلین ہے، لیکن دونوں ہی ان لانگ رینج اسٹرائک کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں چائنا کی طرف سے نہ صرف ان دعووں کو رد کیا گیا بلکہ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ ایک دن امریکہ کا یہ دعویٰ بھی سامنے آئے گا کہ پورے کا پورا J-20 ہی امریکہ کا ہے اور یہ پورا طیارہ چین نے امریکہ سے چرایا ہے۔ دوستو، چین کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ کو لگتا تھا کہ F-35 کا انتہائی حساس ڈیٹا ڈیولپمنٹ سیلز میں ہی چرا لیا گیا ہے تو پھر امریکہ نے اب تک اپنے جنگی طیارے میں ترامیم کیوں نہیں کی اور F-35 کی حساس ٹیکنالوجی میں رد و بدل کیوں نہ کیا گیا؟ اور اگر 12 سال پہلے ہی امریکہ کو پتہ چل گیا تھا کہ F-35 کو چائنا ریورس انجینئرنگ کے تحت خود بھی تیار کر رہا ہے تو امریکہ F-35 نہ بناتا۔ اگر امریکہ کو لگتا کہ J-20 کسی بھی لحاظ سے امریکن فائٹر جیٹس کے ہم پلہ نہیں ہے تو پھر امریکہ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، اور پھر اس کو ایسے بیانات کیوں جاری کرنے پڑ رہے ہیں کہ جن کی مدد سے چائنیز جنگی طیارے کو کمتر ثابت کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ سمیت بھارت نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ چین اور پاکستان دونوں نے مل کر امریکی جنگی طیارے F-35 کی ٹیکنالوجی چوری کی ہے، جس کے بعد یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اسرائیل کی طرح امریکی سیکیورٹی بھی اتنی مضبوط نہیں جتنی کہ پیش کی جاتی ہے، کیونکہ اگر پاکستان یا پھر چین کے ہیکرز امریکہ کے دفاعی ریسرچ پیپرز تک پہنچ چکے ہیں تو پھر امریکہ کو اپنی خیر منا لینی چاہیے،
کیونکہ ایسے میں پاکستانی خفیہ ایجنسی اور چین کے سیکیورٹی ادارے جان چکے ہیں کہ امریکی ہتھیاروں کی کیا کچھ خصوصیات ہیں، اور یقینی طور پر چین اور پاکستان نے ان ہتھیاروں کا توڑ بھی نکال رکھا ہوگا۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے امریکہ چین سے خوفزدہ دکھائی دیتا ہے اور جنگی میدان میں کوئی بڑا قدم اٹھانے سے ڈرتا ہے، جبکہ چین اور پاکستان کی قربتیں بھارت کو بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ آئے روز منفی پروپیگنڈوں کی مدد سے چین اور پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوششیں کرتا آیا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ کشمیر کے معاملے پر بڑی رسوائی، چین کے ہاتھوں لداخ کے محاذ پر بھارتی فوج کی ٹھکائی اور پاکستان کی جانب سے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کی تباہی ہے۔ پیارے دوستو، دفاعی ماہرین کے مطابق خدا نخواستہ اگر پاک بھارت جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کو ہر صورت نصر میزائل چلانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ اور اگر بات کی جائے کہ نصر میزائل چلانا کیوں ضروری ہے، تو دراصل بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاری 3 دہائیوں سے کر رہا ہے۔ اس حملے کے لیے بھارت نے ایک اسپیشل اٹیکنگ اسٹریٹجی تیار کر رکھی ہے جس کو وہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کا نام دیتے ہیں۔ اس اسٹریٹجی پر ایک اندازے کے مطابق 90 ارب ڈالرز کا خرچہ کیا جا چکا ہے اور تقریباً 9 لاکھ سپاہیوں کو خصوصی ٹریننگ بھی دی گئی ہے۔ بھارت کی اس اسٹریٹجی میں ہزاروں جدید ٹینک اور اتنے ہی ایڈوانس طیارے ہیں، جبکہ بھارت نے بھرپور جنگی مشینری خرید رکھی ہے جو پاکستان کے لیے کسی بھی قسم کے خطرے سے کم نہیں ہے۔ بھارت نے یہ ساری مشینری پاکستانی بارڈر سے تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر نصب کی تاکہ بہت کم وقت میں کسی بھی وقت حملہ کیا جا سکے۔ صرف 75 کلومیٹر دور نصب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان کا کوئی بھی ایسا ایٹمی ہتھیار نہیں جو اس کو تباہ کر سکے، لیکن پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک پر اپنا خصوصی کرم کرنا ہی تھا۔ پھر پاکستان نے ایک ایسا شہکار تیار کیا جس کا نام نصر رکھا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے چھوٹا ایٹمی میزائل ہے اور اس کی رینج 40 سے 70 کلومیٹر ہے۔ اس ایک میزائل نے بھارت کی پوری ڈاکٹرائن کو ناکارہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ میزائل صرف 5 منٹ کے اندر بھارت کی پوری کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کو نیست و نابود کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں استعمال ہونے والا ایٹم بم اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو کسی بھی توپ سے داغا جا سکتا ہے۔ ایٹم بم کو چلانے کے لیے یورینیم کی ایک بہت بڑی تعداد چاہیے ہوتی ہے، لیکن پاکستانی سائنسدانوں نے دنیا کا سب سے چھوٹا نیوکلیر ری ایکٹر بنا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اسی وجہ سے بھارت اور امریکہ پاکستان کے خلاف ایک ہو کر چالیں چل رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن کی یہ چالیں اسی پر الٹی پڑیں گی اور انشاءاللہ العزیز پاکستان تا قیامت شاد و آباد رہے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔